یزید کو تو ویسے بھی آپ مانتے ہیں، نہیں ویسے بھی نہیں مانتے نا روزہ کافی میں روایت ہے، روزہ کافی میں روایت ہے، کافی میں شیعوں کا عقیدہ یزید کے متعلق معلوم ہے. تم آ جاؤ نا، تم نے قبول کیا ابو بکر پہ بات کرنے کی؟ وہ آپ کی روایت نہیں ہے. تو کافی یزید کے متعلق ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے آپ کو ان کا غلام کہا ہے، وہ آپ کی روایت نہیں ہے. وہ کافی میں نہیں ہے، وہ دوسرے کتب میں موجود ہے. جب مصرف دو طرح کے روایات ہیں، میں روایت بتا دیتا ہوں، جب تم نے ذکر کیا تو سن لو. دو طرح کے روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے، جب مصرف ابن عقبہ کو یزید نے واقعی حرہ میں مدینہ پہ حملہ کے لیے بھیجا تھا، تو کیا کہتا اس سے کہ سب مدینہ والوں پہ قتل عام کرو اور ان کے عورتوں کو اٹھاؤ، وہ فلان 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 کرو، سوائے علی بن الحسین کے، سوائے امام زین العابدین علیہ السلام، ان پہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی طرح کا اس کے ساتھ زیادتی کرو. تو اس زمانے میں سب بنی امیہ پناہ لے لی تھی ان لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. اور یہ بنی امیہ وہی تھے جنہوں نے کربلا میں 2-3 سال پہلے ان کے ساتھ وہی ظلم کیا تھا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کے سب عورتوں کا پلیز سن لو تم نے ایک چیز چھوڑی، تم ادھر آئے تھے ابو بکر پہ بات کرنے کے لیے، اب تم نے ایک اور مسئلہ چھیڑی ہے، یزید والا واقعہ. تمہیں اصل پورا واقعہ سنا لیتا ہوں. تو اس زمانے میں تو بنی امیہ کی عورتوں کو امام زین العابدین علیہ السلام نے پناہ دی تھی، ان کے مرد سب بھاگ گئے تھے. پھر جب مسلم ابن عقبہ، جس کو مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں، وہ مدینے میں داخل ہوا ہے، تو اس نے زیادتی قتل عام شروع کیا تھا. واقعہ حرہ سب کو پتہ ہے، بخاری میں نہیں، مسلم میں اور باقی کتب میں موجود ہے. صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ، صحابہ کی بہوؤں کے ساتھ یزید کے حکم سے اس نے سب کے ساتھ وہ برے کام کیے تھے. وہ اس زمانے میں بہت سارے حرامی پیدا ہوئے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں چڑھا تھا، ان کو مجبور بھی نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ بیعت کرو. ایک روایت ہے کہ نہیں، جب وہ حملہ کیا تھا انہوں نے، تو پھر سب اہل مدینہ کو لے کے آئے تھے کہ تم یزید سے بیعت کرو کہ ہم تمہارے غلام ہیں. تو اس میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے کہ اگر نہیں کرتے تو سب قتل ہو جاتے. تو اس میں سب صحابہ نے کیا، وہ زبردستی، وہ کوئی رضا سے نہیں تھا، سب صحابہ نے کیا تھا. اور یہ کوئی اگر کسی شخص کو، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ رفع عن امتی تأتس، میرے امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے اما اکرہوا علیہ، ایک اس میں کہ اس پہ اگر آپ کی اکراہ کیا جائے، آپ کو مجبور کیا جائے کسی بات پر. ابھی میں آپ کے گردن پہ تلوار رکھتا ہوں، تم شراب پیو، چلو اگر تم شراب نہیں پیتے میں آپ کا گردن کو اڑا دوں گا، آپ کے لیے جائز ہے شراب پینا. اگر آپ نے شراب نہیں پی لی تو اس میں آپ کا گناہ نہیں ہے. سب اہل مدینہ نے اس وقت بیعت کیا تھا. یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے شیعہ کتب میں، یہ کوئی مشہور روایت نہیں ہے، ایک ضعیف روایت ہے شیعہ کتب میں. وہ آپ کہہ رہے ہیں روضہ کافی میں، بہار میں نے دیکھا، اب روزہ میں ہے یہ. ہم نے کہا بھائی تم اصل مطلب سے کیوں بھاگ جاتے ہو؟ یہ تو ضعیف ہو گئی ہے. میں نے کہا دو طرح کی روایات ہیں، یہ کیوں ہمارے خلاف ہے؟ کافی میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ والی جو آپ اور بھائی یہ کون، آپ یہ اگر ایک شخص، روایات کو آپ صحیح کہہ چکے ہیں بھائی، بولنے دینا تھوڑا، مجھے بھی بولنے دیں. یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے نا، یہ کافی میں ہے، کتاب روزہ میں، اور اس کو کلینی نقل کیا، اور آپ نے کلینی کی روایات کو صحیح مانا ہوا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے. اس میں امام نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ میں غلام ہوں یزید کا. یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب قول آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کا غلام ہوں، تو آپ تو ویسے ہی غلام ہو گئے سارے کے سارے. بھائی یہ بات ختم ہو گئی. یہ آپ کی عقلی نہیں ہے. اب جواب سن لو اپنا. اگر ایک شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تم یا تو قتل ہو جاؤ گے یا کہہ دو میں تمہارا غلام ہوں، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، حالانکہ یہ روایت ہے بھی ضعیف، کیونکہ روایت میں اختلاف ہے. جب جو روایت میں اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں اوثق کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے اگر کہہ لیتا ہے، جیسے آپ نے اپنی کتاب میں بخاری میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو بادشاہ کے پاس بھیجا. اس کی وائف خوبصورت تھی، بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھیج دو اپنی وائف کو، تو اس نے وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ کیونکہ قتل ہو جاتے. نہیں، وائف کو نہیں بھیجا ہے اس لیے قتل ہو جاتے. بھائی اگر ابراہیم کے لیے جائز ہے کہ اگر اپنی جو انسان کی ناموس ہے، انسان کی عزت ہے، جو وائف ہے، اس کو بھیج دے کہ بادشاہ اس کے ساتھ زنا کر لے، ٹھیک ہے نا، تو اگر امام معصوم، اس کے شیعہ سب قتل ہو جاتے ہیں، مدینے والے سب قتل ہو جاتے ہیں، اور مدینے والے سب صحابہ نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یزید کے غلام ہیں، بھائی ہم یزید چاہے ہمیں بھیج دے، چاہے ہمیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک شر آدمی سے، یہ یزید کے حق میں نہیں جاتا. یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم، چپ کرو، یزید کے ظلم کو، یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا.
یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم کو حق نہیں بناتا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ آپ اعتراف کرو کہ میں آپ کا غلام ہوں. تقیہ میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ اسلام میں جائز، یہ قرآن کی آیت ہے، الا ان تتقوا منهم تقات. تقیہ میں آپ اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے جناب عمار کی کہ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی والد کو قتل کیا گیا، اور اس نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انکار کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے. آیت نازل ہوئی ہے، یہ آپ کو جائز ہے آپ کے لیے کام کرنا. تو یہ یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا یزید کی خلافت. یہ آپ کی نہایت جہالت ہے. ایک چیز جو یہ واقعی حرہ کہ وہاں پر یہ سب واقعات پیش آئے ہیں، آپ نے اس کو دلیل بنایا. ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم معاویہ کو مانیں گے، یزید کو مانیں گے، وہ تمہارا امام ہے. بھائی وہ کلینی نے امامت کا ادعا کیا ہے، کلینی کا نے امامت کا ادعا کیا ہے. تم کلینی میں دکھاؤ کہ کیا کفر ہے کلینی میں. تم ایک بار سن لو، سن لو، کیوں گستاخی کی اہل بیت کی؟ یہ تمہاری توہمات ہیں. مجھے ٹائم دو، نہیں ٹائم دو. ٹھیک ہے، ٹائم دے دیتا ہوں، بس سن لو. یہ کہتا ہے کہ تم اپنا اسلام کا ثابت کرو، صدوق کا اور کلینی کا اسلام ثابت کرو. اگر تمہارے پاس دلیل ہے کہ صدوق، کلینی یا میں ہم کافر ہیں، وہ لے کے آؤ، ہم اس کو سنیں گے، رد کریں گے. لیکن سب سے پہلے ابو بکر کی باری ہوگی، عمر کی باری ہوگی، کیونکہ میں یا کلینی یا صدوق ان کا تاریخ اسلام میں وہ رول نہیں جو ابو بکر عمر کا ہے. تو نمرود بھی ابراہیم علیہ السلام کا بن گیا نا، اس کی وائف کا شوہر بن گیا. توہین نہیں کرنی، توہین کرو گے تو پھر میرے پاس لفظ بہت ہے. توہین کیا؟ توہین کیا؟ کال کاٹنی ہے. ابو بکر پہ بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کس کو تشبیہ دی ہے نمرود کے ساتھ؟ کس کو تشبیہ دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو اپنی بیوی بھیجی، آپ کی کتاب میں موجود ہے. نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھو تم خود کہتے ہو کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، اس سے بڑھ کر کہا کہ یہ میری وائف ہے، اس کے ساتھ جا کے لیٹ جاؤ. او بھائی یہ تمہارا دین ہے. یہ تم تقیہ میں بخاری میں یہ تمہارے لیے نبی کے لیے جائز ہے، تمہارے نبی کے لیے جائز ہے. اور ہماری ایک ضعیف روایت لے کے آئے ہو، ہم نے کہا کہ سب بات مان لی. کیا نہیں پیش کر سکتے؟ نہیں ہے جواب. میری بات کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. حضرت معاویہ والے بات پہ تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو لمبی باتیں کیوں چھوڑتے ہیں، پھینکتے ہیں؟ آپ نے 2 گھنٹے جناب معاویہ پہ بات کی ہے، اب جب میں کول کھولتا ہوں وہ چھوڑ دیا. آپ جب توہین لگائی ہے، دیکھیں کتنی بڑی توہین ہے. امام جعفر کی کتنی بڑی توہین ہے، آپ سن لیں. بس آج یہ ہے کہ میں نے ان کے جو اگر وجہ بھی نہیں بتائی نا، اگر اس نے وجہ بھی نہیں بتائی تو میں سے بات نہیں کروں گا. بھائی چالاکی نہیں کرنا، جو میں نے کہا اس کا جواب دینا. بتا رہا ہوں نا، سننا انتر منہ. آج یہ ہے کہ میں نے ان کے آپریٹر جو ہیں ان سے میں نے آج بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ خلافت کے مسئلے پر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق یہ جو اعتراض کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ بات کریں، میں نے ان کو کہا ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں. اور آج یہ بھی سن لیں اور سننے والے سارے سن لیں. اور ہمارے پیج پر بھی یہ بات خبر چل رہی ہے کہ مسئلہ خلافت پر آپ نے مجھے کہا تھا، اور اس کے بعد میں نے لگاتار رابطہ کیا ہے، لیکن میری کال انہوں نے تو بسم اللہ میں حاضر ہوں. تو کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ چالاکی نہیں کرو، بتاؤ کہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں. سنیں نا، میں بات کر رہا ہوں نا، میری بات کہتا میں نے بہت کوشش کیا، تو کیوں نہیں بات کر رہے؟ جاری خاموش ہو جا، جاری چپ ہو جا، اور چپ ہو جا. سن، آج یہ ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں. ہر بندے کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. میں گھر پہ نہیں ہوں، میں نے آپ کے آپریٹر کو تفصیل کے ساتھ بات بتائی. کیوں آئے اوپر پروگرام پہ؟ کیوں پروگرام پہ آئے ہو؟ اور بھائی اب معاویہ پہ سفر میں معاویہ پہ بات کر سکتے ہیں، ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے؟ یا کیا چکر ہے بھائی؟ سن لے میری بات، سن. اگر ابو معاویہ پہ بات ہو سکتی ہے، گھر میں نہیں ہے، معاویہ پہ کیوں بات ہو سکتی ہے؟ معاویہ پہ کیوں بات ہو سکتی ہے، ابو بکر پہ نہیں ہو سکتی؟ یہ ہم نہیں ماننے. یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا جھوٹ ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ معاویہ پہ بات کر سکتے ہو، معاویہ پہ بات ابو بکر پہ نہیں کر سکتے؟ سفر میں میری بات سنو، خاموش ہو جاؤ، بات سنو، بات پوچھیے تو بتاؤ نا. میں سننے کے لیے تیار، سننے کے لیے بیٹھا ہوں نا. کوئی سچ بولو تو سنیں. خاموش ہو، جاری خاموش ہو جا. میں نے یہ بات کی ہے کہ میں مسئلہ خلافت پر بات کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں. بسم اللہ. لیکن اس سے پہلے میں نے پچھلے بسم اللہ تیار ہے تو کیوں نہیں بات کر رہے ہیں بھائی؟ یار چپ کر، ہم یہی کہہ رہے ہیں. چپ کر، بات سن. چپ کر، بات تیار ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ چپ، بات سن میری پوری. تمیز سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. خاموش ہو جاؤ تم، بات سن. بدتمیزی تم نے سے یہاں پہ آ کے پہلے بھی سب کو کئی دفعہ تم گالی دے چکے ہو.
اب بار بار کہہ رہے ہو چپ کر، خاموش ہو جا. آپ بدتمیزی نہیں کر رہا، میں بدتمیزی کر رہے ہو، بدتمیزی بالکل گلی والے لہجے میں، جس لہجے میں آپ کے مدارس میں آپ کے استاد آپ سے بات کرتے ہیں نا، مار مار کے اسی لہجے سے مجھ سے بات کر رہے ہیں. آپ انسان کی طرف بات کریں، آپ احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. آپ مجھے بتائیں ابو بکر کے مسئلے پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے؟ خاموش ہو گے تو بتاؤں گا نا. جھوٹ کہہ رہے کہ میں تیار ہوں. بتاؤں گا نا. خاموش ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا نا. خاموش ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا نا. یا بات کر لو یا مجھے کرنے دو. اس کو کیا ہو گیا؟ میں خاموش ہوں، کب سے خاموش ہوں؟ 10 مرتبہ خاموش ہے، خاموش ہے. بات کرنے دے. میں نے کہا بات کرنے دے مجھے. میں خلافت پر بات کرنے کی پہلے کہی کرو، بات کرو پھر. بھائی تیار ہو ابھی بات کرنے پہ؟ ابھی بات کرنے پہ تیار ہو ابو بکر پہ؟ بھائی تیار ہو یا نہیں؟ ایک بات کرو، مرد کی طرح ایک دفعہ بولو نا. اس میں انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ بولو تیار ہوں یا نہیں ہوں، بھائی ختم بات. میں گھر میں نہیں ہوں. اور بھائی اگر تو گھر میں نہیں ہے تو معاویہ پہ کیوں تیار ہے؟ معاویہ پہ کیوں تیار ہے؟ ابو بکر پہ تیار نہیں ہے، وہ تیرا پہلا امام ہے. عمر پہ کیوں تیار نہیں ہے؟ عائشہ پہ کیوں تیار نہیں ہے؟ صاف کرنے کے لیے تیار کیوں؟ میں نے شروع سے کہہ دیا بھائی، شروع سے اعلان کیا. امام جعفر کے متعلق میں روایت سنوں گا اور جواب. میں نے کہا تھا سنوں گا بشرط کہ تم وجہ بتاؤ. اس نے وجہ بتائی ہے؟ میں نے اسے کئی دفعہ کہا وجہ بتاؤ کہ تم ابو بکر کی خلافت پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے. میں نے بتائی، آپ خاموش نہیں بتائی. تم نے جھوٹی بات بتائی ہے کہ میں تیار ہوں، اور تیار ہو تو آ جاؤ بسم اللہ. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ اور تم خاموش ہی نہیں ہوئے، تم خاموش ہی نہیں ہوتے. بسم اللہ بیان کرو. کیوں ابو بکر پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیوں ابو بکر پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ بسم اللہ. میں خاموش. مجھے آپ مجھے 2 منٹ لگا کے میں اس کی بات پھر جب ٹائم ختم ہو جائے گا مجھے اہل بیت کے متعلق روایت پیش کرنے دیں. پھر نہیں تم پہلے وجہ بتاؤ کہ تم ابو بکر کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ایمانداری سے. چالاکی کرو گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے بھائی. چالاکی کریں گے، بات نہیں کریں گے. تم درمیان میں بولتے ہو تو کیا بولو؟ بسم اللہ شروع کرو نا. کرو یا مجھے کرنے دو. بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ درمیان میں کیوں بولتے ہو میری بات؟ میں خاموش. بسم اللہ کرو. کروں گا لیکن تم نہیں بولو گے درمیان میں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں محرم سے پہلے ان کو کہہ رہا ہوں کہ میری کال ملائے بات کرنی ہے. میں نے کتابیں ساتھ لگائے ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی جو لائیو بات ہوئی ہے اس میں بھی سیشن میں نے یہ بات کی ہے کہ مسئلہ خلافت پر بھی بات ہوگی، تعریف قرآن پر بھی بات ہوگی. ان مضامین پہ ضرور بات ہوگی. میں اپنی بات سے نہیں پھر رہا، میں اپنی بات سے مکر نہیں رہا. میری بات سنے تعامل کے ساتھ. ہر بندے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم آج میرے پاس تھا. میں نے آپ کے آپریٹر سے تو آج اس چھوٹے ٹائم میں آپ معاویہ پہ بات کر سکتے ہیں بھائی. اس چھوٹے سے ٹائم میں ابو بکر پہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ابو بکر پہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ آج دیکھیں، آج آپ ابو بکر پہ بات کر سکتے ہیں نا. ٹائم ہے. وہ مجبوری کیا ہے ہمیں سمجھا دو. کہتے ہیں میری مجبوریاں ہیں. وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری کیا ہے کہ آپ معاویہ پہ بات کر سکتے ہیں، ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے؟